بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین اکرام، ہم نے 2 دن قبل داستان کربلا کی پہلی قسط اپلوڈ کی تھی۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی قسط بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان قسطوں کو مکمل سماعت فرمائیں تاکہ آپ ان تاریخی حقائق کو جان سکیں جو پہلے ہمیں نہیں بتائے گئے تھے۔ آج ہم سیدنا امیر المؤمنین، امام المتقین، جان مصطفیٰ سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتلوں اور آپ کے خاندان کے قاتلوں کے انجام کے متعلق بتائیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی زیادہ اہم ہے، مکمل سماعت فرمائیے گا۔ آپ کو علم ہے کہ فارس کا جو بادشاہ تھا کسریٰ، اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط مبارک کو بہت تکبر اور غرور کے ساتھ پھاڑ دیا، شہید کر دیا تھا۔ جب یہ خبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے میرے خط کے ٹکڑے نہیں کیے بلکہ اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط مبارک کے ٹکڑے کرنے والے کی سلطنت نہ رہی، اس کے اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ نہ بادشاہت رہی، نہ وہ شان و شوکت رہی، ہر چیز خاک میں مل گئی۔ غور فرمائیے، جب اللہ رب العزت کو یہ گوارا اور برداشت نہیں کہ اس کے محبوب کے خط مبارک کے کوئی ٹکڑے کرے، اسے چاک کرے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑوں کے جنہوں نے ٹکڑے کیے تو ان لعینوں کو اللہ پاک کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ ایک حدیث قدسی ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کو میرا کھلا اعلان جنگ ہے۔ یہ عام ولی کی بات ہے، لیکن جب بات آتی ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو پھر اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذاب مہینہ۔ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار ہے۔ تاریخ میں نمرود، فرعون، شداد، ابو جہل اور ابرہہ وغیرہ سب کا انجام بہت عبرتناک ہوا۔ ان سب سے بڑھ کر امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا، آپ کو قتل کیا، وہ لوگ جنہوں نے خاندان رسالت کو تڑپا تڑپا کر پیاسے قتل کیا، جنہوں نے ننھے علی اصغر علیہ السلام پر تیر چلائے، جن لعنتیوں نے عزت کی ملکاؤں پاک بیبیوں کے دوپٹے نوچے، تو پھر قدرت نے ان کا کیسے انتقام لیا؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ابن زیاد لعین کی، جو کوفے کا گورنر تھا۔ اس نے عمر بن سعد کو بھیجا تھا کہ تم جا کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت پر مجبور کرو، اور اگر بیعت نہ کریں تو شہید کر دینا۔ عمر بن سعد نے بات چیت کرنا چاہی تو شمر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، نہیں نہیں، سر کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ یزید نے حکم دیا کہ ہر صورت میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے ان کا سر قلم کر کے میرے پاس پیش کیا جائے، اور شمر کو عمر بن سعد کے ساتھ بھیج دیا۔ جو کچھ کربلا میں ہوا وہ ہم آپ کو اس سیریز کی اگلی قسط میں بتائیں گے کہ کس طرح ظلم کیے گئے، جگر گوشہ رسول کے سر اقدس کو تن سے جدا کیا گیا اور جسم اتھر کے ٹکڑے کر کے ان پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ پھر ہوا یہ کہ جب جناب مختار ثقفی وہاں پہنچے اور کوفے میں دارالامارہ، جس کو گورنر ہاؤس کہتے ہیں، اس کو بھی فتح کر لیا، تو ابن زیاد اپنی فوجوں کو ساتھ لے کر موصل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ تو مختار ثقفی نے اپنے مجاہدوں کو پیچھے بھیجا اور حکم دیا کہ اس خبیث کو پکڑ کر لاؤ اور اس کو کسی صورت بھاگنے نہیں دینا۔ مجاہدین نے ابن زیاد کی فوج کو گھیر لیا اور ابن زیاد کو شکست ہو گئی، تو اس لعنتی کو دارالامارہ میں لائے تو مختار ثقفی نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دو۔ تو قدرت کا انتقام دیکھیے، وہی جمعہ کا دن تھا اور وہی محرم الحرام کا مہینہ، اور دن بھی عاشورہ کا تھا، اور وہی برتن تھا جس میں امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور رکھا گیا تھا۔ اسی برتن میں رکھ کر جب ابن زیاد کا بدبودار سر آیا تو جناب مختار ثقفی نے اس وقت کے سب بڑے بڑے امراء کو بلاوا بھیجا ہوا تھا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا ہے، وہ ابن زیاد کے ناک میں داخل ہوتا ہے اور منہ سے نکلتا ہے، پھر ناک میں داخل ہوتا ہے، منہ کے راستے باہر آتا ہے۔ 7 مرتبہ وہ سانپ اسی طرح اس کے ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکلا،
پھر چلا گیا۔ بعد میں اس کا بدبودار سر مدینہ میں حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھجوا دیا گیا۔ یہ تھا ابن زیاد کا انجام۔ اب بات کرتے ہیں عمر بن سعد کی۔ عمر بن سعد جو فوجوں کو کمانڈ کر رہا تھا، یہ چھپ گیا ہوا تھا، مل نہیں رہا تھا۔ عمر بن سعد کا بیٹا جس کا نام حفص تھا، اس کو گرفتار کر کے حضرت مختار ثقفی کے لوگ لے گئے۔ جب عمر بن سعد کے بیٹے کو جناب مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے پوچھا، سچ سچ بتا دو تمہارا باپ کہاں ہے؟ تو حفص اتنا ڈرا ہوا تھا، اس نے اپنے باپ کی نشاندہی کر دی۔ جب اس کے باپ یعنی عمر بن سعد کو ثقفی کے مجاہد گرفتار کرنے گئے تو انہوں نے یہ افواہ سن لی کہ شاید کسی کی سفارش پر مختار ثقفی عمر بن سعد کو چھوڑ دیں گے۔ مجاہدوں نے عمر بن سعد کو وہیں واصل جہنم کیا اور اس کا کٹا ہوا سر جناب مختار ثقفی کے حضور پیش کیا گیا تو انہوں نے حفص سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ تو حفص کی اونچی چیخ نکلی اور کہا، یہ اس کا سر ہے جس کے بعد میری زندگی کا کوئی مزہ نہیں رہا۔ تو جناب مختار نے فرمایا کہ اگر اس کی زندگی کا کوئی مزہ نہیں رہا تو اس کا بھی سر کاٹ دو۔ پھر جناب مختار ثقفی نے تاریخی جملے کہے کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور کے بدلے عمر بن سعد کا سر اور سیدنا علی اکبر علیہ السلام کے سر انور کے بدلے حفص کا سر۔ مختار فرمانے لگے کہ مقابلہ کوئی نہیں، کہاں شہزادہ رسول کا سر انور اور کہاں اس خبیث عمر بن سعد کا بدبودار سر، اور کہاں شہزادہ حسین کا سر اور کہاں اس حفص کا پلید سر۔ یہ اس کا انجام ہوا۔ اب ہم آتے ہیں شمر دل جوشن۔ یہ وہ لعین شیطان تھا کہ جس کے متعلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے خاندان، میری اہل بیت کے خون کو ابلک کتا چاٹ رہا ہے۔ ابلک کتا شمر بھی بھاگ گیا تھا۔ جناب مختار ثقفی نے مجاہدوں کو بھیجا، شمر دل جوشن کو پکڑ لیا گیا۔ جب اس شیطان کو جناب مختار کے حضور پیش کیا گیا تو مختار ثقفی فرمانے لگے، تم وہی ظالم ہو نا جس نے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا، ان پر پانی بند کیا، اور تم وہی ہو جس نے کعبۃ اللہ پر تیر چلائے اور یزید کے کہنے پر کعبہ کو آگ لگا دی۔ ابلک کتا شمر دل جوشن خوف سے کانپ رہا تھا اور کہنے لگا، مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ تو حضرت مختار ثقفی نے فرمایا، تم نے اہل بیت اطہار کے تڑپتے ننھے بچوں تک کو پانی نہ دیا تو تمہیں خبیث کیسے پانی پلا دوں؟ حضرت مختار ثقفی نے حکم دیا کہ اس خبیث کا سر قلم کر دیا جائے۔ ایسا ہی ہوا اور شمر کے جسم کو کتوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ یہ ابلک کتا جو تھا، اس کی لاش کو کتوں نے ہی کھایا اور باقی جو گند بچ گیا اس کو آگ لگا دی گئی۔ ابو المؤخر بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کعبۃ اللہ بیٹھا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، کیسی بات کر رہا ہے، یہاں تو آدمی بخشش مانگتا ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، آپ کو نہیں پتا۔ لوگوں کے بہت اسرار پر وہ شخص بتانے لگا کہ اصل میں کربلا کے بعد ہم سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور کوفہ سے شام یزید کے دربار لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک سرائے میں رات کو قیام کیا۔ میرے سارے ساتھی شراب پی کر سو گئے۔ رات کو دیکھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعتیں آنا شروع ہوئی ہیں اور آ کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو بوسہ دیتے ہیں اور چہرہ انور کو بوسہ دیتے ہیں اور ساتھ ان پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب آپ کی آمد ہوئی تو آپ کی چشمان مقدس میں آنسو تھے۔ آپ نے بھی آ کر اپنے بیٹے کے سر اور چہرے پر بوسہ دیا۔ پھر فرشتوں کی ایک جماعت آئی جن کے ہاتھوں میں آگوں کے گرز تھے۔ انہوں نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت فرمائیں ہم ان لعینوں کو جلا دیں۔ فرشتوں نے ان سب کو آگ کے گرز مار کر جلا دیا، وہ سب راکھ ہو گئے۔ کہنے لگا، میں بھاگا کیونکہ میں جاگ رہا تھا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے امان دیں، امان دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بدبخت، اللہ تجھے نہ بخشے، خبردار اگر میرے قریب آیا مجھ سے دور ہو جا۔ کہتا ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تجھے نہ بخشے، مجھ سے دور ہو جا، میں وہاں سے بھاگا۔ جب باہر نکلا تو میرا چہرہ بدل گیا تھا۔
تو کہنے لگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تجھے نہ بخشے، اب مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے نہیں بخشے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تو پورا ہی ہوگا۔ لوگوں نے کہا اپنا چہرہ دکھاؤ، یہ نقاب تو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگا میرا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں۔ جب لوگوں نے زبردستی پکڑ کر نقاب اتارا تو اندر انسان کی جگہ سور کی شکل تھی، دھڑ انسان کا تھا اور چہرہ جو تھا وہ سور کا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں حرملہ کی۔ یہ وہ بدبخت ملعون تھا جس نے 6 ماہ کے سیدنا علی اصغر علیہ السلام کو وہ تیر مارا تھا جس سے اونٹ کو ذبح کیا جاتا تھا۔ اس بدبخت نے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام پر وہ تیر مارا تو وہ نکل کر سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مبارک بازو میں پیوست ہو گیا تھا۔ تو اس کو جب گرفتار کر کے لائے تو اس کی حالت یہ تھی کہ جو سامنے والا پیٹ والا حصہ تھا اس میں آگ لگی محسوس ہوتی تھی، گرمی اور جلن محسوس ہوتی تھی۔ یہ کہتا تھا میں مر گیا، مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ، اور اس کی پشت پر اسے اتنی ٹھنڈک لگتی تھی، یہ کہتا تھا کہ آگ جلاؤ، مجھے گرمی پہنچاؤ، مجھے گرمی پہنچاؤ۔ پھر جب اس ملعون کا سر قلم کیا گیا تو اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ معزز ناظرین اکرام، یہ اہل بیت رسول، خاندان نبوت، امام الانبیاء کے شہزادوں کو قتل کرنے اور ان پر ظلم کرنے کی صرف دنیاوی سزا ہے۔ آخرت میں جو سزا ملے گی اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یعنی ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت ترین عذاب تیار کیا گیا ہے، جس عذاب کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے اور جس کا وعدہ کیا ہے وہ تو مل کر ہی رہنا ہے۔ اب کوئی ملا ان کو بچا نہیں سکتا، چاہے کوئی یزید کی حمایت کرے، شمر کی حمایت کرے یا یزید کے باپ کی حمایت کرے۔ ان ملعون بدبختوں نے جو اہل بیت اطہار خاندان نبوت کو تکلیفیں پہنچائیں، انہیں قتل کیا، پیاسے شہید کیا، ان سب کا بدلہ تو اللہ رب العزت روز محشر ضرور لے گا۔ معزز ناظرین کرام، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔